تیسری بات فرمائی کہ آپ مہمان نواز ہیں. آپ کے پاس مہمان آ جائے، اور مہمان نوازی بھی ایک عجیب صفت ہے. یہ ہم نے غریبوں میں زیادہ دیکھی ہے بنسبت مالداروں کی. اس کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو وہ مہمان نواز بھی زیادہ ہوگا. اس کا تعلق ایک قلبی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کی وہ قلبی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اس کے مہمانوں کے لیے بندوبست بھی فرما دیتے ہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمانوں کی آمد کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور اس کے بعد ایک بات کی ہے جس کا بظاہر بھی اس جگہ جوڑ نہیں ہے کہ ابراہیم کے پاس مہمان آئے، آگے مہمانوں کے ساتھ بات چیت کا ذکر ہے، لیکن کہا کہ جاء بعجل حنیذ، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اپنے گھر میں کوئی بچڑا تھا اس کو ذبح کر کے بھون کر لے آئے، اور مہمانوں کو جانتے بھی نہیں تھے. فجاء بعجل حنیذ کہا گیا قرآن میں، اور اس جگہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کہا گیا. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اصل میں مہمان نوازی کا بیان ہے. آنے کے بعد بچڑا بھون کر، آپ اگر دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ گائے بیل بھینس گھر کی کتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اور مہمانوں کی آمد کرنے کو ذبح کرنے کا کوئی ایسا رواج نہیں ہے. ہمارے عربوں میں تھا اور اسے پیچھے زمانوں میں تھا کہ کہا کہ ان کے سامنے بچڑا بھون کے لے آئے، رکھ دیا سامنے کھانا کھانے کے بعد ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں، لیکن کھانا ان کو پہلے کھلا چکے تھے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء، فرمایا کہ وتقر الضیف، آپ مہمان نواز. اور دیکھیں یہ بات اماں خدیجہ الکبریٰ فرما رہی ہیں جو مکے کے زمانے کی اہلیہ صحابہ ہے، اور مکے کا دور انتہائی تنگ دستی کا دور تھا. مدینے کا دور اتنی تنگ دستی کا دور تھا. مدینے کے زمانے میں آپ کی اہلیہ صحابہ تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرہ. آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، ایک ہی اہلیہ. اور یہ جتنے باقی نکاح ہیں یہ سارے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد فرمائے. تو یہ تو مکے کے زمانے کا بیان ہے. اور مدینے کا دور جو کہ فراخی کا دور تھا، جو مال غنیمت کا زمانہ تھا، جو جنگوں میں فتوحات کا زمانہ تھا، اس زمانے کی اہلیہ صحابہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اپنے گھر کا حال بیان فرماتی ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ آج پنڈی کے کس گھر کا یہ حال ہے، کس مزدور کے گھر کا، کسی دیہڑی دار کے گھر کا یہ حال نہیں ہوگا کہ ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو 2 مہینے آج کس کے گھر چولہا نہیں جلتا؟ آپ نے آج تک ایسا کوئی گھر دیکھا ہے؟ چاہے وہ بے شک چوک میں بیٹھے مزدور کا گھر کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کا گھر کیوں نہ ہو، جو کمزور سے کمزور معیشت والا ہو، اس کے گھر میں بھی چولہا جلتا ہے. روز نہ جلتا ہو تو دوسرے دن جلتا ہے، دوسرے دن نہ جلتا ہو تو تیسرے دن جلتا ہے. 2 مہینے کا داغا چولہے کا کسی گھر نہیں ہے. صحابہ تعجب سے بات پہ لوگوں نے پوچھا کہ اماں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کھجور پر اور پانی پر، کھجور پر اور پانی. اس پر اللہ کے رسول کی معیشت کتنی تھی؟ کیوں تھی اتنی؟ اللہ جل شانہ نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں احد کے ان پہاڑ کو سونے کا بنا دوں آپ کے لیے، آپ کے ساتھ چلیں گے جہاں پر بھی آپ چاہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جس قسم کا معیار زندگی پسند کیا، یہ اس لیے بھی ہے دیگر وجوہات کے آج کوئی شخص اسلام پر عمل نہ کرنے کا یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میں غریب سے غریب انسان، اس کی معیشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت سے زیادہ ہے آج کے دور کے. تو اس معیشت میں بھی فرمایا کہ وہ تقل الضعیف، آپ نے